दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार और इमरान खान नेज़ी साहब का प्लान फेल। दहशत गर्दी के ऊपर इमरान खान नेज़ी साहब की तशवीश और टीटीपी को, उनके दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर कौन लेकर आया, इसके ऊपर नया इंकशाफ। और फौजी ट्रायल के ऊपर एक अहम सवाल खड़ा कर दिया गया, किसने खड़ा किया? और हस्पताल, तलीमी इदारे और फलाही इदारे सोलर पैनल्स के ऊपर चलेंगे और सोलर पावर का क्याम कहाँ पर हो रहा है, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं सोलर पैनल का ही जिक्र करता हूँ। सिंध हुकूमत बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 हुकूमत है जिसने हर प्रोजेक्ट, अवामी फलाह का प्रोजेक्ट सूबे के अंदर उसके शुरू किया और उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाया। और कुछ प्रोग्राम उसके जो है ना वो इस वक्त पाइपलाइन में है, यानी कि उनके ऊपर काम हो रहा है, डिलीवरी के मराहल के अंदर है। जिस तरह ये 2.1 मिलियन घरों का प्रोजेक्ट है जो कि पूरी दुनिया के यानी कि वर्ल्ड बैंक वगैरह और दीगर के साथ मिलकर मुश्तरका काविशों से सिंध के अंदर जो जारी है, असलात में या बारिश के मुतासरीन लोगों से के लोगों के लिए हेल्थ का सिस्टम भी ढकी झुकी बात नहीं, और अभी ये सोलर का भी। तो सोलर का भी उन्होंने जो है ना ये सोलर पैनल भी देने का उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया हुआ है। और उन्होंने इस चीज़ का भी उन्होंने ये ऐलान किया है कि तमाम हस्पताल सिंध भर के उन हस्पतालों को, तलीमी इदारों को, फलाही इदारों को सोलर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जब ये ऐलान किया है तो इसके ऊपर उसने तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया होगा। दीगर सूबे इसकी कॉपी करेंगे, खसूसी तौर पर जो कॉपी कैट पंजाब के अंदर जो बैठी हुई है, जो मरियम नवाज साहबा, जो कि सिंध के मंसूबों की कॉपी करके उसके ऊपर अपनी तख्ती, अपना लेबल चस्पा करने की कोशिश करती हैं कि ये पहली बार मैंने किया। हालांकि ये सिंध के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी जो है ना वो सिंध हुकूमत उनको कर चुकी होती है और काफ़ी अर्सा पहले कर चुकी होती है। और उसके साथ साथ कराची के अंदर भी 2 सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं जो कि कराची के लोगों को ना सिर्फ बिजली फराहम करेंगे बल्कि केपी जो उनके के जो कि कराची कराची इलेक्ट्रिक है उसको भी वो बिजली फराहम करेंगे। तो बहुत अच्छा मंसूबा है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा अवामी फलाही मंसूबे शुरू किए, कोई भी उसका दौर हो, और उनको पाया तकमील तक पहुँचाया और उसका समर भी लोगों तक पहुँचा। अब आ जाते हैं जनाब जो है ना फौजी अदालतों की जो पीटीए के लोगों के जो ट्रायल हो रहे हैं उसके ऊपर जनाब एक सवाल उठा दिया। सवाल ये था क्योंकि फौजी अदालतों के क़याम के ऊपर जो है ना वो अदालत के अंदर ये केस चल रहा था, तो जनाब वहाँ पर सवाल उठाया गया कि कोर कमांडर हाउस लाहौर अगर फौजी तनसीबात के अंदर नहीं आता तो इसका फौजी ट्रायल किस बुनियाद पर किया जा रहा है। तो ये सवाल किसी और ने नहीं, अमरान ज़दा जो गलत तरीके से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनको लेकर जाया गया, जिनकी कारकर्दगी भी जांची जा सकती है कि किस तरह का उनको, किस मेरिट के ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट का उनको जज लगाया गया, जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहबा, उन्होंने ये सवाल उठाया है। और उनके अंदर भी इमरान खान नेज़ी साहब की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। उमर ता बंदयाल का जो खसूसी जो एक हल्का हबाब था जो कि इमरान खान नेज़ी साहब को रिलीफ देता था, उनके अंदर भी इन मोहतरमा जज साहबा का कलीदी रोल रहा है। अभी भी जो हुकूमत के साथ जितनी भी, चाहे 26वीं आइनवी तरमीम हो, कुछ भी हो, इमरान खान नेज़ी साहब को रिलीफ देने का मसला हो तो ये खातून जज साहबा जो है ना ये पेश होती है। और दहशत गर्दी के हवाले से भी एक तो इमरान खान नेज़ी साहब ने अपने एक लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर जो है ना वो उन्होंने जो वकला को उन्होंने अपना दिया था, बातें हुई थी उनको ट्वीट की शक्ल में शाया किया गया, एक्स की शक्ल में शाया किया गया लंबा चौड़ा। और उसके अंदर उन्होंने दहशत गर्दी की, उन्होंने जनाब जो है ना वो उसके ऊपर दहशत गर्दी की हालिया लहर के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। एक तरफ तो जनाब ये दहशत गर्दी की तशवीश के ऊपर इजहार कर रहे हैं, दूसरा अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो है ना वो मुज़ाकरात करने के लिए मरे जा रहे हैं और दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं करते। और ये भी नहीं करते, अफगानिस्तान को भी ये नहीं करते कि आपकी सरजमीन, यूएनओ की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान की दहशत गर्दी के लिए। तो ये
اس کے اوپر جو ہے نا یہ مطالبہ نہیں کرتے افغانستان کی حکومت کو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو آپ لانچ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ کرنا بند کریں۔ عمران خان نیازی صاحب نے، کیونکہ اس وقت ان کے فوجی ٹرائل بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر یہ کڑکی میں آئے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کو یہ خود لے کر آئے ہیں، اور جس کی قیمت جو ہے نا یہ پاکستان ادا کر رہا ہے، KPK بھی ادا کر رہا ہے، اس کی قیمت عمران خان نیازی صاحب نے بولا کہ یہ دہشت گردی کے حملے، کیونکہ بنوں میں بھی ہوا اور بھی ادھر ادھر حملے، جس کے اندر ہمارے جو ہے نا کافی جوان جو ہے نا وہ بھی حلقے کی سے جا ملے، اور دہشت گردوں کو بھی واصل جہنم جو ہے نا وہ کیا گیا حملے، آلدو کے اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح ہونے، جو ٹارگٹ وہ لے کر آئے تھے ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا دہشت گردوں کا، مگر حملہ تو حملہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انسیڈنٹ ہوا، تو عمران خان نیازی صاحب کی تشویش اس کے اوپر ہے، مگر عمران خان نیازی صاحب اس تشویش سے پہلے اپنا جو ہے نا وہ احتساب کرے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنا احتساب انہوں نے کیا کیا اس کی طرف بھی آتا ہوں، مگر ایک اور جناب یہ نا شدنی چھوڑی ہے PTI کے ہر رہنما ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ شادانہ گلزار صاحبہ کو تو جناب جو ہے نا لوگ 21 توپوں کی سلامی کہتے ہیں، میں 221 توپوں کی سلامی ان کو دینا چاہوں گا کہ اس طریقے سے وہ غلط پراپوگنڈا کرنے کے اندر ماہر ہیں کہ جناب ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں پراپوگنڈا کیا کر رہی ہوں۔ جناب انہوں نے ایک اپنے کسی ویڈیو بیان کے اندر، ان کا ویڈیو بیان جو ہے نا یہ سرکولیٹ ہوا ہے، اس کے اندر جناب مصوفہ فرما رہی ہیں شادانہ گلزار صاحبہ کہ دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ لے کر آئے باجوہ صاحب، ہم اس کا مخالف تھے، یعنی کہ جنرل باجوہ دہشت گردوں کو لے کر آئے، قربان جاؤں۔ یقینی طور پر جنرل باجوہ صاحب کا رول ہے، فیاض حمید کا رول ہے اس کے اندر، اور بھی جتنے عمران نواز ہمارے بیٹھے ہوئے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کا رول ہے، مگر عمران خان نیازی صاحب کا بھی رول ہے، جس کا انہوں نے جس چیز کا خود اعتراف کیا کہ عمران خان نیازی بھی اور شادانہ گلزار صاحبہ نے عمران خان نیازی صاحب کا وہ بیان نہیں پڑھا۔ عمران خان نیازی صاحب نے باقاعدہ ان کا ویڈیو بیان جو ہے نا آپ کو مل جائے گا، آپ ذرا اس کو سرچ کریں، کہ انہوں نے بولا کہ ہم تقریباً 45,000 یا 50,000 کے قریب دہشت گرد جو ہے نا وہ لے کر آئے افغانستان کے سے، کیونکہ جب طالبان کی حکومت آئی اس سے پہلے، اس کی پہلے حکومت جب پاکستان کے نے آپریشن کیا، یہ بھاگ کر افغانستان کے اندر چلے گئے، پناہ لی، وہاں کی حکومت نے ان کو گرفتار کر کے ان شر پسندوں کو، دہشت گردوں کو جیل کے اندر ڈالا۔ اب جب طالبان آئے تو انہوں نے ان کو ریلیز کیا، ریلیز کر کے پاکستان کے حوالے کیا، تو عمران خان نیازی صاحب نے یہ ایکسکیوز دیا کہ کیا ہم ان کو طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے، ہم نے ان کو پاکستان لانا تھا، تو پاکستان لے کر آئے، جس کے اندر جناب یہ اعتراف کرتے ہیں خود، کوئی 7-8 ہزار جو ہے نا وہ مسلح دہشت گرد بھی تھے، ان کو وہ لا کر انہوں نے KPK کے اندر، کچے کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے بات کیا، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کھل رہی ہیں اور مزید بھی کھلیں گی۔ تو ایک طرف آپ نے خود جو ہے نا اس کا کریڈٹ دیا، عمران خان نیازی صاحب کا خود اعتراف ہے کہ میں لے کر آیا دہشت گردوں کو افغانستان سے، 40-50 ہزار جو طالبان پاکستان سے فرار ہو کر وہ افغانستان کے اندر چلے گئے تھے۔ یہ بیان شادانہ گلزار صاحب کو بھی نہیں پتا، اور عمران خان نیازی صاحب جب کس منہ سے یہ مذمت کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ان دہشت گردوں کا تحفہ انہوں نے ہی پاکستان کو دیا ہے؟ اور اب آ جاتے ہیں جناب داعش کے کمانڈر کی گرفتاری اور عمران خان نیازی صاحب کے پلان جو فیل ہوا ہے۔ عمران خان نیازی صاحب کا پلان کیا تھا، پہلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ تو عمران خان نیازی صاحب کا پلان، جس طرح یہ لابی کر رہے تھے، شہباز گل امریکہ کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں جناب، کبھی وہ رچرڈ گرنیل کا وہ جناب بیان داغ دیتے ہیں، کبھی کسی ولسن کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کانگریس مینز نے یہ قرارداد پیش کر دی، یعنی کہ عمران خان نیازی صاحب کے لیے لابنگ وہ ٹھوک کر ادھر کر رہے تھے، لوگوں کا پیسہ لوٹ بھی رہے تھے، کھا بھی رہے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور خود امیر بن رہے ہیں، اور لابنگ بھی یقینی طور پر پاکستان کے خلاف انہوں نے بہت کی، کہ پھر انہوں نے تاریخیں بھی دی کہ ٹرمپ آئے گا، یہ 15 ستمبر کو رہا کرائے گا، 15 دسمبر کو رہا کرائے گا، پھر 25 کو ان کی کال آ جائے گی پاکستان کو، تو جب ٹرمپ حلف برداری کی تقریب میں جائے گا تو وہ جناب آ جائے گا پاکستان، عمران خان نیازی صاحب کو رہا کرا کر لے کر جائے گا، یعنی کہ انہوں نے ہر روز ایک نئی تاریخ، نئی لوگوں کو، PTI کے فالوورز کو امید دلائی کہ ٹرمپ نے آ کر عمران خان نیازی صاحب کو، اس نے دنیا کے اندر سب سے پہلا کام آ کر یہی کرنا ہے کہ عمران خان نیازی صاحب کو رہائی دلوانی ہے، اور عمران خان نیازی صاحب نے بھی یہ
کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا اور اس کے اندر بھی انہوں نے ترلا مند کیا اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر مجھے نہ رہا کرایا گیا تو پاکستان دہشت گردوں کے چنگل کے اندر چلا جائے گا اور یہ پوری دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ تو اس طرح کی انہوں نے جناب جو ہے نا بڑی بیان بازی کر کے یعنی کہ امریکہ جو ہے نا وہ عمران خان نیازی صاحب کو اپنے لاڈلے بچے کی طرح پاکستان کا چنگل سے آزاد کروا لے گا اور پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے۔ خیر انہوں نے ایک بڑا ماحول بنایا اور ان کے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا یہ بحث بھی کرتے کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بالکل برعکس ہوا یہ کام۔ برعکس اس طرح ہوا کہ داعش کا ایک اہم کمانڈر عمران خان نیازی صاحب کی یہ سازش، یہ پلان یہ فیل ہو گیا کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ان کو رہا کروائے گا، ٹرمپ انتظامیہ ان کو رہا کروائے گی۔ تو داعش کا ایک اہم کمانڈر جو کہ کابل ایئرپورٹ کے حملے کے اندر ملوث تھا، جس کے تقریباً 13 امریکن اس کے اندر جو ہے نا وہ مارے گئے اور اس کا نام تھا شریف اللہ نام تھا اور اس کا نک نیم عرف جعفر بھی اس کو بولا جاتا تھا اور تقریباً وہ یہ تقریباً جو ہے نا کابل ایئرپورٹ کے حملے کے علاوہ تقریباً کم از کم جو ہے نا 21 حملوں کے اندر اس کے ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی۔ اس کو بلوچستان کے اندر سے ISI اور CIA نے مشترکہ کارروائی کر کے گرفتار کر کے اس کو امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ کی کورٹ کے اندر 2 تاریخ کو اس کو پیش کیا گیا، اب اس کو ورجینیا کی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ تو پاکستان کے اس اقدام کو، اس قدم کو جو ہے نا ٹرمپ انتظامیہ نے سراہا، پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف کی، پاکستان کی یقینی طور پر پاکستان کی افواج کی بھی اس کے اندر جو ہے نا تعریف ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی جوابی ٹویٹ کر کے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور امریکہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یعنی کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا یہ رائٹ ٹریک پر چل رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر پاکستان کی، اور عمران خان نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ تو ہماری یہ پاکستان کے اندر جب وہ پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی افواج کی سیکورٹی ایجنسیز کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے ہر شہری کی یہ جنگ ہے اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے KPK حکومت نے، عمران خان نیازی صاحب کی تیسری حکومت ہے، آج تک انہوں نے اگر کوئی ایک بھی کنکریٹ کام کیا ہے تو آپ بتا دیں۔ اور جو بھی آپریشن وغیرہ جو ہونا لگتا ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیاں کیونکہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں، انفارمیشن بیسڈ آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی مخالفت کر دیتے ہیں یا اس کے مخبر بن کر یہ آگے خبر دے دیتے ہیں۔ تو کس منہ سے یہ دہشت گردوں کی جو ہے نا یہ دہشت گردی کی مذمت یہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو حالیہ لہر ہے اس کے ذمہ دار یقینی طور پر عمران خان نیازی صاحب بھی ہے، سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب اور فیاض میر صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ تمام جو کہ پروجیکٹ عمران خان نیازی صاحب کو لانچ کرنے کے اندر جن کے ہاتھ ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے نا اس دہشت گردی کے واقعات کے اندر، حالیہ لہر کے اندر جو پاکستان کے اندر ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ قومی مجرم ہیں۔ ان کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے، صرف عمران خان نیازی صاحب کو نہیں بلکہ ان سب کو کٹہرے کے اندر لا کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو آپ نے پاکستان کے اندر لا کر کن کے کہنے پر آباد کیا۔ بہت بہت شکریہ۔